اسلام کی تاریخ میں 1258 ایک ایسا سال ہے جس سال ایک سوروفل ٹریجڈی ہوتی ہے، اور وہ ٹریجڈی یہ تھی کہ منگولز آتے ہیں بغداد، جو کہ عباسیوں کا کیپٹل تھا۔ اس پر وہ اٹیک کرتے ہیں، بغداد کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کرتے ہیں اور عباسد خلافت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس پیریڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ واز دی گولڈن ایج آف اسلام، اور جو عباسد کا جو کیپٹل تھا بغداد، تو وہ ایک فلرشنگ سٹی تھی پوری دنیا میں۔ یہاں پر کلچر کے اوپر، آرٹس کے اوپر، سائنس کے اوپر، میتھمیٹکس کے اوپر، ایسٹرونومی کے اوپر، بہت سارے فیلڈز کے اوپر مسلمان کام کر رہے تھے اور بہت سارے انوینشن مسلمان کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ بغداد سٹی پوری دنیا میں کلچرل اور ایک اکنامک ہب سمجھی جاتی تھی۔ تو جب اس شہر کو مکمل طور پر ختم کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ واز ناٹ اونلی دا ڈکلائن آف عباسد خلافت، بلکہ مسلمانوں کا ڈارک ایجز بھی شروع ہوتا ہے، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ 750s میں عباسد کی رائز ہوتی ہے، جب وہ بنو امیہ کے خلاف ریولوشن لاتے ہیں اور ان کا خاتمہ کرتے ہیں اور عباسد خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ بغداد شہر کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا تو وہ مدینہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جب سول وار شروع ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا تو وہ مدینہ سے شفٹ کرتے ہیں کوفہ کی طرف۔ تو پھر ان کے ٹائم میں کوفہ مسلمانوں کا کیپٹل تھا، لیکن جب خلفائے راشدین کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے اور بنو امیہ پاور میں آتے ہیں تو چونکہ جو مدینہ، حجاز اور اس قسم کے جو علاقے تھے، خاص کر کوفہ، تو یہاں پر ان کے دشمن بہت زیادہ تھے، تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، لہٰذا وہ سیریا میں ڈیماسکس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر ان کا جتنا بھی رول تھا تو اس رول کے دوران ان کا جو کیپٹل تھا تو وہ ڈیماسکس ہی تھا۔ لیکن جب عباسد ریولوشن لاتے ہیں بنو امیہ کے خلاف تو پھر وہ اپنا کیپٹل جو ہے وہ بغداد کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ عباسد کے انڈر بغداد بیکیم ہوم ٹو اسکالرز، فلاسفرز، سائنٹسٹ اینڈ پوئٹس۔ ان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ بغداد شہر کو بناتے ہیں تو یہاں پر وہ ایک انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس انسٹیٹیوشن کا نام تھا بیت الحکمہ، یعنی انگلش میں اسے کہا جاتا ہے دی ہاؤس آف وزڈم۔ اب یہ کیا انسٹیٹیوشن تھا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی، اور یہاں پر نہ صرف مسلمان تھے بلکہ یہاں پر کرسچنس بھی تھے، یہاں پر ہندوز بھی تھے، یہاں پر یہود بھی تھے، یہاں پر زوراسٹرینس بھی تھے۔ ہر کمیونٹی سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے تھے اور یہاں پر وہ اسٹڈی کرتے تھے۔ جو مین کام یہاں پر ہوتا تھا وہ تھا ٹرانسلیشن۔ عباسد کا جو خلیفہ تھا ہارون الرشید اور جو مامون الرشید تھا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں جو اینشنٹ یونان تھا، جو فلاسفرز تھے، یعنی کہ جو پلیٹو کی بات کی جائے، سقراط کی بات کی جائے، ایرسٹوٹل کی بات کی جائے، اسی طرح جو ایجپٹ میں جو فلاسفرز تھے یا باقی ایریاز میں جتنے بھی فلاسفرز تھے، تو ان کے جتنے بھی کتابیں تھے، جتنے بھی مینیوسکرپٹس تھے، ان ساری کتابوں کو، ان سارے مینیوسکرپٹس کو جو کہ کسی اور لینگویجز میں اویلیبل تھے اس وقت، تو ان کو اونٹوں کے ذریعے یہاں پر لایا جاتا ہے اور یہاں پر ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے عربی میں، اور جب ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کو انڈرسٹینڈ کرنا لگتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گریجولی ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر فردر کام ہوتا ہے، اور یہاں پر بغداد میں سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں، فلاسفرز پیدا ہوتے ہیں، نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں، یہاں پر متزلائٹس قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں، ریشنلسٹ قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں، جو کہ پھر بہت زیادہ بلیو کرنے لگتے ہیں ان فلاسفرز کے اوپر، ان کے جو آئیڈیاز تھے، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ایک گریٹ سویلائزیشن جو تھی یہاں پر وجود میں آتی ہے۔ بالکل کسی قسم کے ریسٹرکشنز یہاں پر نہیں تھے، ہر کسی کو آزادی یہاں پر حاصل تھی، ہر قسم کے لٹریچرز یہاں پر اویلیبل تھے، کسی قسم کی ریسٹرکشن یہاں پر نہیں تھی۔ تو یہ ایک زبردست کام انہوں نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے دی گولڈن ایج آف اسلام۔ بغداد سٹی ایک اکنامک ہب بھی تھا اس وقت۔ اس سٹی کو راؤنڈ سٹی کہا جاتا تھا، اور اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی تو وہ بڑی زبردست تھی۔
بالکل سینٹر میں لوکیٹڈ ایک سٹی تھی۔ یورپ سے، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے اور چائنا سے اور سنٹرل ایشیا سے اگر لوگ تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے تو یہ ان کا مین ایک ہب تھا۔ اس سٹی کے تقریباً 4 دروازے تھے، ایک دروازہ جس کا نام کفہ تھا، ایک کا بصرہ تھا، ایک کا خراسان تھا اور ایک کا دمشق تھا۔ اچھا، یہاں پر ڈفرنٹ قسم کے لوگ آتے تھے، ہر ایریا سے یہاں پر لوگ آتے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ یہاں پر سپائسز کی بات کی جائے، سلک کی بات کی جائے، کاٹن کی بات کی جائے، ڈفرنٹ قسم کے کا تجارت یہاں پر ہوتا تھا، لوگ آتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ان ٹریڈرز کے لیے، ان کاروانز کے لیے انہوں نے یہاں پر گیسٹ ہاؤس بھی بنائے تھے جہاں پر وہ سٹے کرتے تھے، اور جب وہ یہاں پر سٹے کرتے تھے تو ان کی انٹریکشن ہوتی تھی ڈفرنٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس سٹے کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنٹ قسم کے آئیڈیاز شیئر کرتے تھے، ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر وہ بات کرتے تھے۔ جس طرح اگر آپ گریک کی تاریخ کو سٹڈی کریں گے تو وہاں پر فلاسفرز تھے، جو صوفسٹ تھے وہاں پر، تو چونکہ وہ بہت سارے آئیلینڈز تھے گریک، اور وہاں پر بھی لوگ تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے، تو جب ڈفرنٹ ایریا سے لوگ آتے جاتے تھے تو وہاں پر بھی ڈسکشن ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح سیم چیز یہاں پر بھی ہو رہی تھی، مختلف قسم کے لوگ جن کا تعلق مختلف کلچر سے ہوتا تھا، مختلف ایریا سے ہوتا تھا، ان کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے تھے، تو وہ یہاں پر آتے تھے اور یہاں پر ان کے درمیان ڈیبیٹس ہوتی تھی، جو کہ ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے ان دی گولڈن ایج آف اسلام۔ 13 سینچری میں عباسد خلافت بہت زیادہ کمزور ہونے لگتی ہے اور مختلف چھوٹے اور بڑے ریاستوں میں وہ تقسیم ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر بغداد میں خلیفہ تو ہوتا تھا لیکن وہ نام کا خلیفہ ہوتا تھا، ایک سیریمونیل اس کا ایک رول ہوا کرتا تھا، اور بغداد میں پورا جو پاور ہوتا تھا تو وہ سلجوکس کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ملٹری پاور اور پولیٹیکل پاور دونوں سلجوکس کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح اوپر بغداد کے اوپر سنٹرل ایشیا کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک اور امپائر تھا جو کہ وجود میں آ چکا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا خوارزمین امپائر، جو کہ اٹ سیلف ایک اسلامک امپائر تھا، لیکن یہ پہلے عباسد کے انڈر تھا، لیکن پھر جب عباسد خلافت کمزور ہونے لگتی ہے تو پھر خوارزم جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ایٹونیمس اسٹیٹ بنتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی چھوٹے بڑے کنگڈمز تھے جو کہ آزادی حاصل کرتے ہیں اور ایٹونیمس اسٹیٹس بنتے ہیں۔ تو 13 سینچری تک عباسد خلافت جب منگولز اس کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے تھے تو یہ کافی ایک کمزور ایک خلافت بن چکی تھی۔ چنگیز خان کی لیڈرشپ میں منگولین امپائر کی رائز ہو چکی تھی۔ منگولین امپائر کافی ایک پاورفل امپائر تھی، اس کی جو ملٹری تھی تو وہ بہت زیادہ ایک پاورفل ملٹری تھی، اور یہ باربیرک قسم کے لوگ تھے، جدھر بھی جاتے تھے، جس ریاست کے اوپر بھی وہ اٹیک کرتے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، عورتوں کو مارتے تھے، اور جس ریاست کے اوپر وہ اٹیک کرتے تھے تو اس کو مکمل طور پر وہ ڈسٹرائے کرتے تھے، شہروں کو ڈسٹرائے کرتے تھے، اسی طرح گھروں کو ڈسٹرائے کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ تو اس وقت منگولین امپائر کا خوف لوگوں کے اندر ہوا کرتا تھا، تو منگولین امپائر ایک چیلنج بننے جا رہا تھا عباسد خلافت کے لیے۔ منگولز جب عباسد خلافت کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس کا امیجیٹ کاز یہ تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بغداد سلجوکس کے اوپر سنٹرل ایشیا میں ایک اور اسلامک امپائر تھا جس کا نام تھا خوارزمین امپائر۔ اب ہوتا یوں ہے کہ منگولیوں کا ایک تجارتی قافلہ تھا، ایک کاروان تھا جو کہ خوارزم امپائر کی طرف آتے ہیں تجارت کے سلسلے میں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے اس کاروان کے درمیان اور خوارزم ملٹری کے درمیان، جس کے نتیجے میں خوارزمین امپائر منگولیوں کا جو تجارتی قافلہ تھا اس میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، سب کو وہ قتل کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے منگول جو ہے وہ خوارزمین امپائر کے اوپر جنگ ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس امپائر کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں۔ خوارزم امپائر کا مکمل طور پر وہ خاتمہ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی 2-3 بڑے شہر تھے، مثال کے طور پر بخارا کی بات کی جائے، سمرقند کی بات کی جائے، مرف قسم کے جو شہر تھے تو یہ بھی کلچرل ہبس تھے، اکنامک ہبس تھے، کافی فلرشنگ شہر تھے، تو اس کو بھی وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے کرتے ہیں۔
اور جب وہ خوارزم امپائر کا خاتمہ کرتے ہیں تو 1258 میں وہ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز بغداد۔ جنوری 1258 منگولز انڈر دی لیڈرشپ آف ہلاکو خان پہنچتے ہیں بغداد، دی کیپٹل آف عباسد خلافت، اور وہ اس سٹی کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ اب اس سٹی کے جو دیوار تھے تو وہ بہت زیادہ لمبے تھے، تو وہ شروع میں ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ تھے، لیکن تقریباً 13 دن بعد وہ ان دیواروں کو کراس کرتے ہیں اور وہ انٹر ہوتے ہیں بغداد شہر کے اندر۔ ہلاکو خان اور ان کی ملٹری جب بغداد شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ خون خرابہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سویلینز کو ایک بہت بڑی تعداد میں مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، ہر سائٹ پر وہ آگ لگاتے ہیں، اور ان لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں وہ فلاسفرز کو مارتے ہیں، آرٹسٹ کو مارتے ہیں، سائنٹسٹ کو مارتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو وہ مارتے ہیں، اور پورے بغداد شہر کو وہ مکمل طور پر ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ اس تباہی کے دوران سب سے ایک سوروفل جو ٹریجڈی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اس شہر میں جتنے بھی لائبریریز تھے، جتنے بھی کتابیں تھے، جتنے بھی مینیوسکرپٹ تھے، خاص کر جو ہاؤس آف وزڈم تھا جدھر انہوں نے بہت زیادہ محنت کیا تھا، ایک بہت بڑی تعداد میں کتابوں کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا عربک لینگویج میں، جدھر مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، ڈیبیٹس کرتے تھے، سائنس کی جنم ہوئی تھی وہاں پر، اسلامک ورلڈ میں فلاسفرز بنے تھے وہاں پر، سائنٹسٹ بنے تھے وہاں پر، آرٹسٹ بنے تھے وہاں پر، اور اسلام کی ایک گولڈن ایج شروع ہوئی تھی اس جگہ کی وجہ سے، تو اس کو بھی وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں تھیں تو ان سب کو وہ پانی میں پھینکتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں وہ کتابوں کو پانی میں پھینکتے ہیں کہ کہیں دن تک پانی کا جو کلر تھا تو وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ عباسد خلافت کا جو آخری خلیفہ تھا جس کا نام تھا المستسم، تو منگول ملٹری ان کو اریسٹ کرتے ہیں اور ان کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عباسد فیملی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور عباسد خلافت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ بغداد شہر کی تباہی بغداد کے لوگوں کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسٹیمیٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس تباہی کے دوران تقریباً کچھ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اس وقت۔ مسلمانوں میں آج بھی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جب منگولیوں نے بغداد کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کیا، so it was cultural and intellectual devastations of Muslims, and I know it was unprecedented, it was immense، بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ انہوں نے لائبریریز کو ڈسٹروائے کیا، انہوں نے کتابوں کو، مینیوسکرپٹس کو انہوں نے پانی میں پھینکا، انہوں نے ہاؤس آف وزڈم کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کیا، اور جو پروگرس مسلمان کر چکے تھے سائنس میں، میتھمیٹکس میں، فلاسفی میں، آرٹس میں، تو وہ سب کچھ ریورس ہو چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان آج کیوں پیچھے رہ چکے ہیں، ویسٹ کیوں، مغرب کیوں ہر چیز میں آگے جا چکا ہے، وہ اسپیس تک پہنچ چکا ہے، مون پر وہ لینڈ کر چکا ہے، وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہے ہم سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ بہت زیادہ آگے ہے، تو ہر چیز میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے مسلمانوں سے، تو یہ کیوں مسلمان جب بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے، اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب یورپ میں ڈارک ایجز چل رہے تھے، ڈارک ایجز چل رہے تھے، وہاں چرچ کی مونوپلی تھی، سب کچھ جو تھا گلیلی قسم کے لوگوں کو انہوں نے ختم کیا تھا، مارا تھا، کیونکہ وہاں پر بات نہیں کی جا سکتی تھی چرچ کے خلاف، اور مسلمان یہاں پر ترقی کر رہے تھے۔ تو مسلمان یہ آرگومنٹ آج پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری زوال اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ منگولیوں نے جب بغداد کے اوپر اٹیک کیا تو سب کچھ انہوں نے ڈسٹروائے کیا، اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو نہیں کر پائے۔ میرے خیال میں یہ غلط قسم کی ایک ایکسکیوز ہے، اور ہمیں اس مینٹلٹی سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ جاپان کے اوپر 1945 میں امریکنز نے 2 ایٹامک بم گرائے تھے، ہیروشیما کے اوپر اور ناگاساکی کے اوپر،
لیکن جاپان آج کدھر کھڑا ہے؟ تو ہم نے بھی کوشش نہیں کی. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.